یہ عام طور پہ اس طرح کے سوالات بہت زیادہ ہمارے پاس آتے ہیں، جن میں لوگ اسی سے ملتے جلتے دیگر بھی بہت سارے سوالات پوچھتے ہیں، جن میں اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ ہماری جو شادی بیاہ کی تقریبات ہیں، جس میں بہت ساری ایسی رسمیں ہیں، یا ہمارے دیگر ایسے تہوار، مثلا ہم ہارس اینڈ کیٹل شو یہاں پنجاب میں مناتے ہیں، یا کسی اور علاقے میں مختلف قسم کے جانوروں کے تہوار منائے جاتے ہیں، یا پھر موسم بہار میں کچھ تہوار ایسے ہیں جو ہم لوگ مناتے ہیں فصلوں کی کٹائیوں پہ، یا دیگر بہت سارے ایسے معاملات۔ کیا اسلام میں ان کی گنجائش ہے، یا اسلامی شریعت میں ان کی ممانعت ہے، یا اس کی اجازت ہے؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات آتے ہیں۔ دیکھیں، صرف ایک بات کو اپنے مد نظر رکھیں کہ اسلام اصولی طور پر جن چیزوں سے بحث کرتا ہے، اس میں کچھ چیزیں اپنے تئیں رب کریم نے ہمارے لیے اجازت دے دی، جن کی جائز قرار دی گئی۔ اب جائز قرار دینے والی چیزوں میں آگے جا کر پھر بہت ساری اور قسمیں آتی ہیں ان کی، کچھ ایسی ہیں جو پھر ناجائز قرار دے دی گئی۔ اب جائز اور ناجائز کے بعد، یعنی ایک کی اجازت ہے اور ایک کی اجازت نہیں ہے، اس کے بعد آگے چلے جائیں تو یہ حرام اور حلال میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو حرام اور حلال قطعی قسم کی ایک حد ہے، اس سے آگے یا اس سے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی حد ہے، حد متارکہ کہہ لیں اس کو، یا لاسٹ لمٹ اس کو کہہ دیں، کہ اسے کراس نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام بنیادی طور پر جن چیزوں سے بحث کرتا ہے، ان میں واحد چیز ہے حرام، حلال، منکرات، فواحشات، تمام کی تمام ہر قسم کی عملی فواحشات یا اخلاقی فواحشات، یا اس سے آگے بڑھ کر کچھ جرائم ہیں جن کا اسلام ذکر کرتا ہے، اور ان جرائم کے ساتھ ساتھ ان کی سزائیں۔ اب یہ جو حرمات کی بات ہے، پروردگار نے واضح طور پر قرآن مجید میں اور اپنے احکامات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، ان میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ محرمات ہیں، یہ حرام چیزیں ہیں، ان کی ایک پوری فہرست ہے۔ اب وہ کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزیں کرنے کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے انسان جو کرتا ہے وہ حرام ہیں، کچھ چیزیں سوچنے کے لیے حرام ہیں، اور کچھ چیزیں خالصتاً پینے کے لیے پروردگار نے حرام قرار دے دی۔ اب فواحشات میں اس کی اگر تفصیل دیکھ لیں تو آپ کی گفتگو کی فواحشات ہیں، آپ کے جسم کی فواحشات ہیں، آپ کی آنکھوں کی فواحشات ہیں، آپ کے دیگر بہت سارے ایسی حرکات و سکنات جس میں شامل ہوتی ہیں جو فواحشات کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب منکرات کی بات ہے تو وہ جن کو ختم کر دیا گیا، یعنی نقرہ، جس سے آپ کو منع کر دیا گیا، تو منع ہونے والی بہت ساری چیزیں ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ان کے بعد بہت سارے ایسی ہمارے رواجات ہیں، ہمارے معاشرے میں پنپ رہے ہیں، بہت ساری ہماری ایسے تہوار ہیں جو ہم مناتے ہیں، بہت سارے ہماری ایسے انداز فکر ہیں، یا ہمارے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ اسلام ان سے کوئی غرض نہیں رکھتا، ماں سوائے اس کے کہ آپ حدود اللہ اور حدود الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کراس نہ کریں، اس سے تجاوز نہ کریں۔ جب بھی متجاوز ہوں گے تو قرآن، حدیث، شریعت اور احکامات الہیہ اس کے راستے میں آتے ہیں۔ باقی یہ تہوار منانا آپ جس طریقے سے آپ کی مرضی ہے منائیں۔ بنیادی بات کیا ہے کہ ان فواحشات سے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی گئی ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ ان تمام کی تمام حرمات سے جو حرام قرار دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی معاملے میں بھی کوئی ایسی تہوار ہرگز ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا جس میں شرک خدا بندی کا تصور آتا ہو، یا شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنے کے کچھ ایسے لوازمات کیے جائیں، یا شرک خدا بندی کے پہلو نکلتے ہیں جس میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسلام ان تمام آپ کے رواجات سے، آپ کے تمام بہت سارے تہواروں سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں رکھتا، ماں سوائے اس کے کہ وہ شرک سے مبرہ ہو، ماں سوائے اس کے کہ اس میں محرمات نہ ہو، یعنی حرام نہ ہو۔ وہ حلال اور حرام کی تمیز جس طرح دکھائی گئی ہے، طیب اور پاکیزہ اور نجس، ان چیزوں کا اس میں باقاعدہ طور پر اہتمام کیا جائے۔ وہ چیزیں جو فواحشات میں آئی ہیں ان سے بچا جائے، وہ منکرات جو ہیں ان سے بچا جائے، اس کے علاوہ جرائم نہ ہوں اس میں۔ باقی کسی قسم کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، اسلام نہیں رکھتا اس کے بارے میں۔
آپ کی مرضی، آپ جیسے منائیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید اس میں اضافہ یہ کرتے چلے جائیں کہ آپ کے شادی بیاہ کی جو جو رسمیں ہیں، جس انداز کی ہیں، ان 4-5 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی گئی ہیں، ان کے علاوہ یعنی وہ شرک نہ ہو، اس میں فواحشات نہ ہو، اس میں منکرات نہ ہو، اس میں ہر قسم کی محرمات جو حرام قرار دی گئی ہیں وہ چیزیں اس میں شامل نہ ہوں، تو آپ کے لیے جس طرح کی رسومات آپ کی مرضی آپ کریں، کسی قسم کی کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔